بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم طالب علم ساتھیوں، کتاب پڑھی جا رہی ہے اور امید کرتا ہوں توجہ کے ساتھ آپ لوگ سن رہے ہوں گے اور نوٹس بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سنتے رہیں، غور سے دیکھتے جائیں، اور جہاں کوئی شک ہو فوراً سمجھ لیں، فوراً پوچھ لیں، پوچھ سکتے ہیں، ہمارا انتظار نہ کریں، بس فوراً کیا کریں وہ کہ ہاں اس عبارت میں کیا مطلب، یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ چلو، اس سے پہلے ہم نے جملہ پڑھا تھا اور اس کی وضاحت میں ہم نے ایک بات سنی تھی کہ اگر کہا جائے کہ ائمہ اربعہ کی طرف منسوب مسائل جنہیں تم صریح نصوص کے خلاف کہتے ہو، کیا یہ واقعی ان کے اقوال ہیں یا نہیں؟ اگر یہ واقعی انہی کے اقوال ہیں تو ان ائمہ کا مذہب اہل حدیث پر ہونا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک بات کہی پڑھی، اب اسی سے جڑی ہوئی دوسری بات ثانیاً 69، اگر بالفرض ہم مان بھی لیں کہ یہ انہی کے اقوال ہیں تو ہم انہیں معذور سمجھیں گے، کیونکہ ان کے زمانے میں سنت کی عدم تدوین کے سبب ان تک حدیثیں نہیں پہنچی تھیں۔ اور تدوین سمجھتے ہیں؟ جی، تدوین سمجھتے ہیں کیا؟ سنتوں کا جمع کرنا، جمع کرنا، حدیثوں کا جمع کرنا۔ اور اگر ان تک حدیثیں پہنچتی تو اس قول اور رائے سے رجوع کر لیتے، جیسا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے قول میں صراحت فرمائی ہے، چنانچہ انہوں نے ابو یوسف رحمہ اللہ سے فرمایا وَيْحَكَ يَا يَعْقُوبُ لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُهُ مِنِّي فَإِنِّي أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ فَأَتْرُكُهُ غَدًا وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ۔ اے یعقوب، تمہارا برا ہو، مجھ سے سنی ہوئی ہر بات مت لکھا کرو، کیونکہ میں آج کوئی بات سوچتا ہوں کل اسے چھوڑ دیتا ہوں، اور کل کچھ سوچوں گا تو پرسوں اسے چھوڑ دوں گا۔ جہاں تک مسئلہ امام مالک رحمہ اللہ کا ہے تو ان کے بارے میں شعرانی نے المیزان میں، ابو الفلاح حنبلی نے شجرات الذہب میں، اور ابن خلیقان رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں حافظ حمیدی رحمہ اللہ کے سند سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا بقل امام مالک رحمہ اللہ فی مرض موته وقال والله لوددت الآن انی ضربت في كل مسألة أفتيت فيها ضربت في كل مسألة أفتيت فيها بالرأي بصوت وقد كانت لي الساعة فيما قد سبقت وليتني لم أفتي بالرأي۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنے مرض الموت میں رونے لگے اور فرمایا اللہ کی قسم، آج میری خواہش ہے کہ جن مسائل میں نے رائے سے فتویٰ دیا مجھے ہر فتوے کے بدلے ایک کوڑا مارا جاتا۔ یقیناً جو کچھ ہوا میرے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی، گنجائش تھی، یقیناً جو کچھ ہوا میرے لیے اس میں گنجائش تھی، کاش میں نے رائے سے فتویٰ نہ دیا ہوتا۔ میں کہتا ہوں، صاحب کتاب کہتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول ان سے ان کے شاگردوں کے نقل کردہ تمام مجرد آراء اور اسی طرح آپ کے اس اجتہاد کو شامل ہے جو کتاب و سنت پر مبنی نہیں ہے، چنانچہ اس میں المدونہ سب سے پہلے داخل ہے جو آپ کے شاگرد قاسم رحمہ اللہ کی روایت ہے، بالخصوص اس کے وہ مسائل جو الموطا کے شدید خلاف ہیں اور اس کے علاوہ دیگر مسائل، اور مقدمہ ابن رشد کے شارح نے ذکر کیا ہے المدونہ کے بعد مسائل کی نسبت امام مالک رحمہ اللہ کی طرف درست نہیں ہے، اور انہوں نے نماز میں صدل کی مثال بھی پیش کی ہے جو الموطا امام مالک رحمہ اللہ کے قبض کے قول کے خلاف ہے۔ صدر سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، ہم لوگ واضح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، صرف ڈبل ناشتہ ہم لوگوں نے کیا، اسی لیے صدر دیکھیں، یہ کتنی عجیب سی بات ہے، اس کو کہا جاتا ہے لکیر التفقیر۔ صدر کیا ہے؟ مدونہ کے فقہ مالکی کی سب سے بڑی اصل کتاب سمجھی جاتی ہے، سمجھیں کیا؟ امام مالک مدونہ مذہب مالکی، امام مالک ایک شاگرد قاسم مغرب کے، کہاں کے؟ مغرب کے، کہا جاتا ہے یہ امام مالک کے آخری شاگردوں میں سے ہیں، سمجھئے نا؟ یہ آئے امام مالک کے پاس بیٹھ کر کے لوگوں سے پوچھ کر کے امام مالک کے سارے اقوال مرتب کے لیے مدونہ تدوین کیا، جمع کیا، اور اس میں لکھ دیا کہ نماز میں آدمی کھڑا ہوگا اللہ اکبر، ایسے نہیں اللہ اکبر، ہاں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ قبض ہے اور یہ سطل ہے۔ عربی میں تو میرا یہ شمع کیا کرے، رتنا لٹکا ہوا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سطل۔
یعنی کسی چیز کو لٹکا دینا کیا کہا جاتا ہے؟ صدر۔ صدر۔ نماز میں قبض ہے یا صدر ہے؟ آج دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مالکیہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ اکبر صدر۔ اب اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں امام قاسم نے جو امام مالک کے شاگرد، انہوں نے جب نماز کا مسئلہ بتایا تو امام مالک مطابق قبض نہیں بلکہ کیا بتایا ہے؟ صدر۔ کہ نماز پڑھے گا آدمی تو ہاتھ نہیں باندھے بلکہ ہاتھ لٹکا دے گا، ٹھیک ہے نا، مدونہ کے اندر یہ۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ نے اپنے ہاتھ سے جو معطا امام مالک مطلق کی ہے، اس معطا کے اندر امام مالک نے جو لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ وہ قبض ہے۔ نہیں فرق ہے، سمجھے نا؟ امام مالک اپنے ہاتھ سے جو لکھ رہے ہیں کیا ہے؟ وہ قبض ہے۔ اور شاگرد جو نقل کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ صدر ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، ذرا سا سمجھنے کی ہے، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ اگر کوئی انسان کوئی خلیفہ اپنی پولیس، اپنی لاٹھی اور پاور کے ذریعے زبردستی لوگوں سے بیعت لے لے، آیا وہ بیعت قابل قبول ہوگی یا قابل قبول شرعاً نہیں ہوگی؟ یہ اصل مسئلہ تھا، سمجھیے نا، کہ زبردستی کی بیعت خلافت شرعی ہوگی یا غیر شرعی، اس پر اختلاف ہوا۔ اور یہ مسئلہ بڑھتے بڑھتے بڑی اہم چیز ہے ہمارے اور آپ کی زندگی کے مسائل سے متعلق، اس کو سمجھیں، خاص طور سے انڈیا پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے۔ یہ بات چلی تھی بادشاہ خلیفہ کی بیعت سے، یعنی بیعت بالجبر، بالاکراه، زبردستی بیعت لینا۔ بات بڑھتے بڑھتے آ گئی طلاق پر۔ سارا جھگڑا کہاں کا تھا؟ بیعت کا تھا، بیعت کا۔ اور نزلہ کس پر اترا؟ بیوی پر، بیوی بیچاری پر، کہ زبردستی اگر کسی نے طلاق لیا تو طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ ٹیڑھا مسئلہ یہ انڈیا پاکستان کا۔ انہوں نے بیوی کو زیورات بھجوائے ہیں، کچھ دیا بھی ہے، بعد میں انبن ہو گئی، میں کی جا کے بیٹھ گئی اور سارے زیور لے کے گئی ہے۔ یہ بھی طلاق دینا چاہتے ہیں ذرا، لیکن سوچتے ہیں ہیلے بہانے سے ایک مرتبہ آ جائے، سارے زیورات بچے لے کر کے سب چھین لیں گے، اس کے بعد طلاق دے دیں گے۔ نہیں ہوتا ہے ایسے؟ اور وہ بڑی سیانی وہ بھی ہے، میڈم بھی کوئی معمولی نہیں ہے، وہ بڑی سیانی ہے۔ وہ کیا سوچتی ہے کہ میں نہیں جاؤں، میں گئی تو زیور لے لیا، سمجھ گئے نا؟ اب کیا کرتے ہیں؟ لڑکی کی جانب سے دو چار تو کھلانے پلانے والا پستول رکھے اور طلاق نامہ تیار کیے، اپنے سے ہوتا ہے، آپ تیار کریں گے، کوئی ان سے 2 لاکھ آپ نے لیے، ہم مسئلہ حل کر دیں گے۔ ایک مسکین بیچارے گئے تھے بازار، راستے میں اس پر دستخط کرو، اور کیا لکھا ہے؟ میں اپنی خوشی سے اپنی بیوی فلانا بنت فلانا کو 3 طلاق دیتا ہوں۔ آپ نے بنایا ہے لیکن ان کی بیوی کی طلاق نامہ بنایا، پستول دکھائے، اگر بیچارے دستخط نہ کرے تو آپ شوٹ کر دیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس پر دستخط کر دی، ان کو بھگایا اور بیوی کو دیکھ بھائی آپ کا کام ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ حالانکہ یہ تھا، اس کو طلاق بالجبر کہا جاتا ہے، اور یہ انڈیا میں پاکستان بہت ہوتا ہے، یہ بہت ہوتا ہے۔ تو یہ بات آ گئی بیعت سے کہاں؟ طلاق بالجبر، طلاق بالجبر یا مکرہ، طلاق مکرہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خلیفہ جو تھا
اس وقت خلافت کو زبردستی لے رہا تھا اور مسئلہ یہاں آ گیا. امام مالک جیسے احمد بن حنبل خلق قرآن میں ڈٹ گئے تھے. اس فتنے میں مدینہ طیبہ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ڈٹ گئے. کہا نہیں، طلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی طلاق کی کوئی حقیقت نہیں. حالانکہ بیعت کا مسئلہ ختم ہو گیا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اگر کہہ دیتے ہاں زبردستی کی طلاق جائز ہے تو طلاق جائز ہے تو بیعت کو جائز نہیں. اس لیے امام مالک بہت سخت موقف اختیار کیے. بالکل نہیں، طلاق المکرہ لیس بشیء. جیل میں ڈالا گیا، کوڑے مارے گئے، لیکن کسی بھی صورت سے امام مالک نے اپنی بات سے رجوع نہیں کیا. ہر وقت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حق پر قائم رکھتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، ایک حبیب اللہ قندھاری کے نام سنو. قندھار کہاں ہے؟ افغان میں ہے نا. یہ بڑی عجیب داستان ہے. قندھار، حبیب اللہ، مولانا حبیب اللہ قندھاری، یہ دلی میں رہتے تھے. جب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تحریک جہاد چلائے اور اصلاحی کام شروع کیا تو وہ بھی آ کے شامل ہو گئے. کون؟ حبیب اللہ قندھاری. حبیب اللہ قندھاری آئے، پھر اہل حدیث میں ہو گئے، تقویت الایمان پڑھ لیا انہوں نے. تو شاہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جو دعا دنیا میں بھیجی تھے، حبیب اللہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کو افغان کے علاقے میں بھیجے. افغانی تھے، افغان کے علاقے میں. حبیب اللہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ گئے تو وہاں دعوت کا کام شروع کیا. تو ایک غزنی کے اندر، غزنی کیا بولتے ہیں، غزنی، وہاں ایک بہت بڑی درگاہ تھی، بہت بڑی درگاہ. تو مجاور جو تھا وہ تھا محمد نام تھا، اور اس محمد کے دادا کی ایک درگاہ تھی. تو خوب ماشاءاللہ لوٹتا تھا. حبیب اللہ قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات اس مجاور سے ہی ہوئی. تو مجاور کو انہوں نے تھوڑا سا سمجھایا اور تقویت الایمان دے دی پڑھنے کے لیے. تقویت الایمان پڑھنے کے بعد مجاور کی آنکھ کھل گئی. اس نے کفر شرک سے توبہ کیا. پھر ان کو شوق ہوا کہ کچھ حدیث پڑھیں، حدیث بھی پڑھ لیں. اہل حدیث بن گئے مجاور. کیا نام کیا تھا؟ محمد دوست، محمد. انہوں نے اپنا نام بدل دیا عبداللہ. کیا؟ عبداللہ. جب یہ اہل حدیث ہو گئے تو سارے مجاور کھڑے ہو گئے تلواریں لے کر. یہ بیچارے ادھر ادھر بھاگتے پھرتے. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے محنت کی. 12 بیٹے تھے. اب بعض روایت کے مطابق 15 بیٹیاں تھیں. کتنے؟ 15. ہم تو ہمارے تو اتنا بڑا جسم میں کہ کیا فائدہ ہے یار. جب نبی کو امتی کو نہ بڑھا سکے، نہ بڑھا سکتے کیا فائدہ ہے. کیوں بھائی؟ آپ سے اچھا تو آپ کا دادا تو بیچارہ ابو ڈر صاحب ہو کر کے 12 بچوں کی پرورش کی. تو اللہ اکبر، کثیر العیال تھے. سب اہل حدیث ہو گئے. انہوں نے درگاہ والوں نے، غزن والوں نے ان کو نکال دیا. نکال دینے کے بعد غزن کے پہاڑوں میں اپنے بچوں کو، جسے انسان بھیڑ بکریاں لے کے گھومتا ہے، ایسے سید عبداللہ جو ہیں اپنی بیوی اپنے بچوں کو، افطرا سوچو 12 بیٹے 15 بیٹیاں، کتنے ہو گئے بھائی؟ اتنا تو پورا لشکر نظر آتا. مدر غزن کی پہاڑیوں میں گھومتے رہتے تھے. کچھ چرواہوں کو پتا چل گیا جو وہاں بھی ہو گیا، یہاں گھوم رہا ہے ابھی. اس نے شکایت کی، گرفتار کر لیے گئے. بڑے ہنگامے ہوئی، بڑی باتیں بڑھی. قصہ مختصر یہ کہ کابل کے بادشاہ دوست محمد جو تھا اس کے پاس لائے گئے. سارے علماء آئے مناظرہ کے لیے کابل میں. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، ہم قرآن و حدیث پیش کرتے، جواب دے دو میں مان جاؤں گا. نہیں مانے. تو اس نے
دوست محمد نے کہا کہ جیسے سارے علماء زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی مذہب حنفی پر گزارو ورنہ خیر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پتے کھا کے زندگی گزارے لیکن توحید اور اتباع سنت نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہی استقامت ہم کو بھی نصیب کرے۔ بہرحال دوست محمد نے کہا کہ ٹھیک ہے، گرفتار کرو۔ سید عبداللہ گرفتار کیا گیا۔ سب سے پہلے کابل کے چوراہے پر ان کو کوڑے مارے گئے۔ کیا جرم تھا میرے بھائی؟ رنگی بونی دکھائی ہے اکبر جاجا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اللہ اکبر، کیا جرم تھا؟ صرف قرآن و سنت پر عمل کرنا، حنفی مذہب کو چھوڑ دینا، یہی جرم تھا۔ کوڑے مارے گئے۔ کوڑے مارنے کے بعد داڑھی ان کی چھیل دی گئی۔ داڑھی چھیل دی، سنت پر عمل کرو گے بتاتے سنت۔ داڑھی چھیل دینے کے بعد چہرے پر کالا، چہرہ کالا کیا گیا اور گدھے پر بیٹھا کر کے کابل کی ساری گلیوں میں ان کو گھمایا گیا۔ چاروں طرف گھما کے لائے گئے۔ جب چوراہے پر تو بادشاہ نے پٹوایا اور کہا لے جاؤ اس کو کابل کی افغان کی بارڈر پار کرا دو۔ لے کر کے آئے اور ہتھ کڑی لگائی۔ 15 بیٹیاں اور 12 بیٹے، ایک باپ ایک ماں، سروں پر تھوڑا موڑا سامان، کھانا بدوش کی طرح افغانیوں نے مار پیٹ کے نکال دیا۔ کہاں جائیں؟ پہنچے وہ امرتسر آ گئے۔ امرتسر کے آباد ہوئے، امرتسر میں آباد ہوئے۔ ابھی مزید علمی پیاس بجھانی تھی۔ امرتسر سے دہلی آئے شیخ الکل میاں نذیر حسین کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے۔ یہی ہیں جو آج ہمارے برصغیر میں غزنوی خاندان سے مشہور ہیں۔ سید عبداللہ غزنوی تھے۔ یہ 12 بیٹے جو لے کر کے آئے، اللہ اکبر، 12 بیٹے، ان میں سب سے بڑے بیٹے عبد الجبار غزنوی تھے، جن کو امام عبد الجبار خود پڑھا، بیٹوں کو میاں صاحب کے ہاں عالم بنایا اور امرتسر میں تقویت الاسلام نام کا مدرسہ کھول کر کے تعلیم دینے لگے۔ یہ ہے، اور بات آ گئی تو بتائیں، یہی سید عبد الجبار غزنوی جب امرتسر میں مدرسہ کھولا، مدراس کا نام سنا ہوگا، چنائی، وہاں کا ایک چمڑے کا بڑا کاروباری وہ امرتسر جاتا رہا اپنا کاروبار کرنے کے لیے، کیونکہ امرتسر سیالکوٹ یہ پنجاب کے 2 شہر تھے جو چمڑے کے بہت ہی بڑے کاروباری تھے، جاتے تھے۔ تو یہ لاج میں رہتے تھے مدراسی اپنے جو تاجر ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد ڈھونڈا تو وہی مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہی کی مسجد ان کو آئے تو نورانی چہرہ، اللہ تعالیٰ یہی تقوی یہی اخلاص ہم لوگوں کو دے دے تو کایا ہی پلٹ جائے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے۔ سید عبد الجبار غزنوی فجر کے بعد درس دیتے تھے اور عشاء کے بعد یہ مدراسی جو تھے درس میں پہنچے، نماز پڑھنے کے لیے دیکھا درس ہو رہا ہے، دل پر اتنا اثر ہوا ان کی، اتنا اچھا لگا کہ پوچھے روزانہ ہوتا ہے، کہا کل بھی ہوگا، برابر آتے رہے۔ ہفتے عشاء کے بعد واپس آئے مدراس، پھر سوچیں کتنی جلدی واپس چلے جائیں، پھر چمڑے کے کاروبار میں جا کے مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھتے
اس قبر پرس چمڑے کے کاروباری کو اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث بنا دیا، مولانا عبد الجبار غزنوی کی صحبت سے اہل حدیث ہو گئے۔ جب اہل حدیث ہو گئے تو مدراس کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھے، بیعت کیا غزنوی عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر۔ کاش ہم کچھ چاہتے ہیں کہ اللہ نے اتنا مال دیا ہے، میرے پاس اتنی فیکٹریاں، اتنے کارخانے، ہم چاہتے ہیں کچھ دین کا کام کریں۔ تو مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کوئی دینی مدرسہ قائم کر دو۔ ان کا نام تھا کاکا عمر۔ کیا تھا؟ کاکا عمر۔ تو کاکا عمر جو تھے وہ جب اہل حدیث ہوئے اور انہیں ان سے مشورہ کیا غزنوی مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہم کیا کریں، کہاں مدرسہ۔ وہ آئے اور ایک بہت بڑا علاقہ خریدا، اس علاقے کا نام رکھا عمر آباد۔ کیا رکھا؟ عمر آباد رکھا۔ عمر آباد میں مدرسہ قائم کیا، دار السلام۔ اللہ اکبر۔ کاکا عمر پھر قائم تو کر لیا، لیکن اب ساؤتھ انڈیا میں ان کو مدرس نہیں مل رہے تھے۔ مدرس کہاں گئے پڑھانے کے لیے؟ بڑے پریشان۔ اس وقت پریشانی کے عالم میں پھر مولانا عبد الجبار غزنوی اپنے پیر، اپنے استاد، اپنے مرشد کے پاس گئے۔ حضرت زمین خرید لی، مدرسہ کی عمارت بھی کی، مدرسہ بھی کھول دیں گے، لیکن پڑھائے گا کون؟ تو اس وقت مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء سے مشورہ کر کے اعظم گڑھ ڈسٹرکٹ مئو ناتھ بھنجن جو ہے وہاں کے مولانا نعمان صاحب اور دیگر علماء کو پابند کیا گیا کہ وہاں اہل حدیث مدرسہ قائم ہو رہا ہے اور آپ لوگ عمر آباد مدراس پڑھانے کے لیے جائیں۔ اس طرح سے سلسلہ شروع ہوا اور انہی میں بہت سارے اساتذہ، مولانا عبدالوہاب وار، عالوی، فلاں چلتے چلتے یہاں تک کہ وہ مدرسہ چلتے چلتے بر صغیر کا مشہور و معروف مدرسہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہرا بھرا رکھیں، لیکن منہج میں کچھ نہیں، کافی فرق آ گیا ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ منہج سلف پھر دوبارہ آ جائے۔ تو یہ بتا رہا تھا، یہی کاکا عمر، بلکہ یہ بھی بتائیں، وہی جو 12 بیٹے لے کر کے آئے تھے، 2 بیٹے تھے عبد الرحیم اور عبد الواحد، 2 بیٹے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ باپ بھی دین کے کام میں لگا ہوا، بھائی بھی لگے ہوئے ہیں، تو گھر کا خرچہ آمدنی کیسے چلے گی؟ تو عبد الواحد، عبد الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نوروں سے بھرے، ان دونوں نے ہمت کیا، کہا کہ اب ہندوستان چھوڑو، ہم لوگ بزنس شروع کرتے ہیں۔ بحرین آئے، بحرین، کویت، یہاں ان دونوں شہروں میں رہ کر کے انہوں نے بزنس شروع کیا۔ بزنس کیوں شروع کیا؟ بزنس شروع کریں گے، جو آمدنی ہوگی 10 بھائی، ماں باپ، 15 بہنیں، ان کی خدمت کریں گے اور مدرسہ چلائیں گے، خود کھائیں گے پیئیں گے، اور نئی نئی کتابیں جو آج تک نہیں چھپی ہیں ان کتابوں کو چھپا کر کے ہم کتاب و سنت کی خدمت کریں گے اپنے مال کے ذریعے۔ یہی 2 اہل حدیث عالم عبد الواحد اور عبد الرحیم غزنویان بحرین سے کویت میں۔ تو یہ لوگ بیچارے دونوں بھائی دن بھر کام کرتے اور رات کو دونوں بھائی تبلیغ کرتے، کویت کی مسجدوں میں بیٹھ کر کے درس دیتے۔ ایک دن یہ دونوں کویت کی ایک مسجد میں درس دے رہے تھے عشاء کے بعد۔ ملک عبد العزیز سعودیہ کے، یہ وہ زمانہ ہے کہ ان کو بے دخل کر کے، قبضہ کر کے لوگوں قتل کر دیا گیا تھا۔ ملک عبد العزیز کے والد ملک عبد الرحمن الفیصل جو تھے آل سعود، وہ جب یہاں سے بھگے تھے، صرف ایک بیٹا اپنے ساتھ لے کے بھگے تھے، عبد العزیز، ملک عبد العزیز جو بھی ملک سلمان ان کے والد، ان کو لے کے بھگے تھے۔ وہاں کویت میں گئے، جوان ہوئے، بڑے ہوئے، مارے پھرتے تھے۔ تو باپ بیٹے ایک دن رات کو گزر رہے تھے تو دیکھا کہ مسجد میں لائٹ جل رہی ہے، لائٹ جل رہی ہے۔ جاگا تو 10-20 آدمی بیٹھے ہیں اور 2 ہندوستانی
گورے افغانی تھے، گورے چہرے بیٹھے، ایک یہاں ایک وہاں درس دے رہا ہے. کیا درس ہو رہا ہے؟ کہیں عقیدے کا درس دے رہے ہیں اور کہیں تفسیر اور حدیث کا. باپ بیٹے دونوں بیٹھ گئے. کون بیٹھ گئے؟ عبدالعزیز اور ان کی باپ دونوں بیٹھ گئے. بڑا اچھا لگا. کام تو کچھ تھا ہی نہیں. کویت کی حکومت کھانا دیتی تھی، باقی کوئی انتظار کرے پناہ دے. کل ہی بیٹھے تو یہ باپ بیٹے ملک ہونے کے باوجود، امیر ہونے کے باوجود ہمارے ان دونوں عالموں سے جو کابل سے ڈنڈے کھا کر کے کوڑے مار کر کے داڑیاں موڑ دی گئی تھی، ظالموں نے اتنا ظلم کیا تھا، اللہ نے کتنی خیر رکھی کہ 10 بھائی، ایک باپ ہندوستان میں دین کا کام کرے اور 2 بھائی عرب میں کویت میں درس دیتے تھے توحید و سنت کی دعوت، اور یہ باپ بیٹے روزانہ آ کر کے پڑھتے تھے. یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ملک عبدالعزیز کو توفیق دیا، دوبارہ حملہ کیے اور حکومت واپس لی. جیسے حکومت واپس لیا تو سب سے پہلے ہمارے ان دونوں غزربی مولیوں کو ملک عبدالعزیز نے ریاض بلایا، دونوں کو بلایا. سارا احسان تمہارا ہے ہمارے اوپر، ہم نے تم سے دین سیکھا. اللہ اکبر. یہ ہمارے علماء اہل حدیث کے کارنامے. بہرحال پھر ایک کو مشیر یعنی کار بنایا اور ایک بھائی کو حجاج کی نگرانی کرنے والا بنایا. بڑے اونچے پوسٹ رہے. اللہ تعالیٰ نے بزرگوں قبر کو نور سے بھرے. تو بتا رہا تھا بھائی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہوا تھا وہی ان کے ساتھ ہوا. سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، سید عبداللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا زبردستی کے طلاق ہم نہیں تسلیم کرتے. امام مالک کو مارے گئے، چہرہ کالا کیا گیا، گدھے پر بیٹھایا گیا، مدینے کی گلیوں پر میں گھمایا گیا، اور آخر میں جب چوراہے پر لایا گیا تو پتہ نہیں مدینے کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کہا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک بن انس انا اقول طلاق المکرہ لیس بشیء. اے تماشا دیکھنے والوں، میرا چہرہ کالا کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ سب لوگ نہ پہچانتے ہیں، جو پہچانتے ہیں وہ پہچانتے ہیں، اور جو نہیں پہچانے میں کہتا ہوں میں مالک بن انس ہوں. میں اس وقت بھی اعلان کرتا ہوں طلاق المکرہ لیس بشیء. زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی. اعلان کیا تو کہا جاتا ہے چڑھ کر کے جلاد حاکم جو تھا اس نے جلاد کو حکم دیا کہ دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کے کھینچا گیا. کھینچا جانے کے ایسے کہ یہ موڑھا جو امام مالک کا دونوں موڑھے اتر گئے. سمجھتے ہیں ہڈی سرد گئی، بس ختم، کنیکشن ٹوٹ گیا. دونوں موڑھوں کو پکڑ کر کے کھینچوایا گیا اور موڑھے اتر گئے. تو ساری زندگی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بقیہ تھی وہ نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ چھوڑ کر کے صدر کرتے تھے. یہ مورخین نے نقل کیا ہے، ان کی وجہ تھی. لیکن کہتے ہیں مقلد کو عقل نہیں ہوتی. سمجھئے لکیر کا فقیر. قاسم جو آخری شاگرد آیا تھا جس نے المدونہ کتاب مرتب کی، اس نے امام مالک کو ایسے ہاتھ لٹکائی ہوئے دیکھا تو کہا کہ سنت ہے کہ مالکی مذہب میں ہاتھ لٹکا کر کے نماز پڑھی جائے. ای بات سمجھے؟ مالکیہ کے اندر 2 روایتیں ہیں. اکثر مالکی جو مغرب میں کیا کہتے ہیں ادھر خلیج میں ہیں، ان کے ہاں تو یہی تھا کہ امام مالک نزدیک بھی کیا ہے قبض ہے. لیکن ابن القاسم کی روایتیں جہاں تک پہنچی ان لوگوں نے
قبض کے بجائے کیا صدر صد رکھا. اب مصنف سید احمد شیخ احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عالم کیا لکھ رہا ہے کہ ہاتھ لٹکا کے پڑھنا، اور امام مالک اپنی ہاتھوں سے جو کتاب لکھی اس میں کیا لکھا ہے؟ موطا میں قبض لکھا ہوا ہے. اگر قبض نہ ہوتا، ارسال ہوتا، صدر ہوتا تو موطا کے اندر امام مالک ہی صدر کی روایت نقل کر دیے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ کے طرف بہت سارے اقوال جو نقل کیے جاتے ہیں وہ ائمہ کے قول نہیں، بعد کے لوگوں نے منسوخ. جی شاگرد نے جو ہے جو سامنے دیکھا اس نے وہ درج کیا اور اس نے پوچھا نہیں کہ جو ہے یہ کیا یہ حکم ہوا ہے کیا ہے؟ نہیں، کوئی تذکرہ نہیں اس کا. جی بات اچھا کیا. چلو صاحب کتاب کہتے ہیں میں کہتا ہوں مالک رحمہ اللہ کا یہ قول ان سے ان کے شاگردوں کے نقل کردہ تمام مجرد آراء اور اسی طرح آپ کے اس اجتہاد کو شامل ہے جو کتاب و سنت پر مبنی نہیں ہے. چنانچہ اس میں المدونہ سب سے پہلے داخل ہے جو آپ کے شاگرد قاسم رحمہ اللہ کی روایت ہے، بالخصوص اس کے وہ مسائل جو الموطا کے شدید خلاف ہیں اور اس کے علاوہ دیگر مسائل. اور مقدمہ ابن رشد کے شارح نے ذکر کیا ہے کہ المدونہ کے بعض مسائل کی نسبت امام مالک رحمہ اللہ کی طرف درست نہیں ہے، اور انہوں نے نماز میں صدل کی مثال بھی پیش کی ہے جو الموطا میں امام مالک رحمہ اللہ کے قبض کے قول کے خلاف ہے. اور جہاں تک مسئلہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے تو ان کے بارے میں امام ناصر السنہ الفلانی رحمہ اللہ نے الإيقاظ میں امام شافعی رحمہ اللہ کی سند سے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کل مسئلۃ فیہا صح القبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند اہل النقل بخلاف ما قلت فانا راجع عنها فی حیاتی وبعد مماتی. جس کسی مسئلے میں میری بات کے خلاف اہل الحدیث کی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہو، میں اپنے اس قول سے اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی رجوع کرتا ہوں. اور ابو الفلاح حنبلی شذرات الذهب میں فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل سے فرماتے تھے یا ابا عبد اللہ انت اعلم بالحدیث منی فاذا صح الحديث فعلمني حتى اذهب اليه شاميا كان او كوفيا او بصريا. اے ابو عبداللہ آپ حدیث کا علم مجھ سے زیادہ رکھتے ہیں، لہذا جب حدیث صحیح ہو تو مجھے بتلا دیں تاکہ میں بھی اسے اپنا لوں، خواہ شامی ہو یا کوفی ہو یا بصری. اور امام ابن مفلح حنبلی الآداب الشرعیہ میں فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد بویتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے قد الفت هذه الكتب ولم آل فيها ولا بد ان يوجد فيها الخطأ لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. میں نے ان کتابوں کی تالیف میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہے، لیکن پھر بھی ان میں غلطی کا پایا جانا ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن اللہ کی علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. لہذا میری ان کتابوں میں تمہیں جو بھی باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ملیں تو میں ان سے رجوع کرتا ہوں. جب آپ نے ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کی تصریحات سے بات جان لی تو آپ یہ بھی دیکھ لیا کہ ان میں سے ہر ایک نے صریح نصوص کے خلاف ان مسائل سے مکمل طور پر رجوع کر لیا ہے جن سے مذاہب کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اور کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا اس کے علاوہ تقلید و تعصب اور مذہب پرستی کو چھوڑ دینا ہی اہل الحدیث کے منہج کا معیار و کسوٹی ہے جس پر ائمہ اربعہ رحمہ اللہ چلتے آئے ہیں. آٹھویں دلیل ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کے بہت سے شاگرد ان میں بھی اہل الحدیث کے مذہب پر وفات پا گئے. دین کے مسئلے میں اپنے اماموں کی زندگیوں میں ان کی تقلید نہیں کی بلکہ حق واضح ہو جانے کے بعد اصول و فروع میں سب میں ان کی مخالفت کی. دین میں تقلید سے منع بھی کیا، نصوص کے خلاف مسائل سے رجوع کیا اور وفات کے وقت توبہ کر لیا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہم ناموں کی تعیین کے ساتھ ان میں سے بعض کی مثال پیش کریں گے، لہٰذا آپ اور آپ کے ساتھی سبھی غور کریں کیونکہ یہ دین ہے اور انہی کی طرف آپ بھی توبہ کر لیں. ابن خلدون رحمہ اللہ اپنی تاریخ مقدمہ میں فرماتے ہیں ان میں فقہ کے دو طریقے بن گئے، اہل رائے و قیاس کا طریقہ یہ اہل عراق ہے، اہل الحدیث کا طریقہ یہ اہل حجاز ہیں. اور امام شہرستانی رحمہ اللہ نے الملل والنحل میں فرمایا ہے بے شک مجتہدین دو قسموں میں محصور ہیں، اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے. چنانچہ اصحاب الحدیث جو کہ اہل حجاز ہیں مالک بن انس رضی اللہ عنہ کے اصحاب ہیں، محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب ہیں، ثوری رحمہ اللہ کے اصحاب ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اصحاب ہیں. اور تاج المکلل میں کہ ابن عقیل سے امام احمد رحمہ اللہ کے اصحاب کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ امام احمد بن حنبل
رحمہ اللہ کی تقلید جائز سمجھتے تھے تو انہوں نے فرمایا وہ لوگ تو کتاب و سنت کے ظاہر پر عمل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دلیل کی اتباع واجب ہے نہ کہ امام احمد کی اتباع. امام دیکھا دلیل کی اتباع. یہاں ایک بات بتائیں معذرت ہے، دیکھو ذرا سوچو، احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ دلیل کی اتباع واجب ہے. آج ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک انسان مثال کہتا ہے ذرا سوچنے کی، ایک شافعی اگر رفع الیدین کرتا ہے رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھے تو وہ اس نیت سے نہیں کرتا ہے کہتا کہ یہ سنت ہے، بلکہ اس نیت سے کرتا ہے کہ ہمارے امام کے نزدیک یہ ہے. کیا کرے؟ سنت پر عمل کرنے کا ثواب پائے گا؟ یہی فرق ہے. کیوں؟ سنت کی اتباع کی وہ نیت ہی نہیں ہے. نیت صرف یہ ہے کہ ہاں چونکہ ہمارے امام نے کیا ہے اس لیے ہم کر دیں. اللہ کرنے کے باوجود بھی ثواب نہ پایا. سوچیے، حنبلی ہو، حنفی ہو، شافعی کوئی بھی ہو، چونکہ ان کے نزدیک دلیل کی اتباع نہیں ہے، اصل میں اتباع کس کی ہے؟ امام کی. تو اگر جن حدیثوں پر عمل بھی کر لے رہے ہیں تو ان حدیثوں پر عمل کرنے کا ثواب تو کچھ نہ ملا. کیوں؟ اتباع کی نیت ہی نہیں ہے. اتباع تو اصل کس کی ہے؟ امام کی. اور خوش نصیب ہے اہل حدیث کہ وہ جو عمل کرتے ہیں تو اتباع ہے رسول کی، اس لیے وہ ثواب پائیں گے. امام ابن مفلح رحمہ اللہ الآداب الشرعیہ میں فرماتے ہیں، ابن عقیل رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے زمانے طالب علمی کے عقیدے کی طرف رجوع کر کے متبعی کتاب و سنت ہو گیا، اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پیدا ہونے والی ہر بات سے اللہ کی طرف برات کرتا ہوں جو قرآن میں ہے نہ سنت میں. اور شذرات الذہب میں ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد معن بن عیسیٰ المدنی رحمہ اللہ صاحب حدیث تھے. امام مالک رحمہ اللہ کے سب سے ثقہ اور پختہ شاگرد تھے. امام شوکانی رحمہ اللہ نے القول المفید میں ابن عنان المالکی رحمہ اللہ کے سرد سے بیان فرمایا کہ انہوں نے مدورہ سحنون جو علوم کے نام سے معروف ہے کی شرح میں فرمایا امام مالک رحمہ اللہ کے بے شمار اقوال و افکار ہیں جن میں ان کے شاگردان نے ان کی مخالفت کی ہے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے عقد الجید میں جید میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردان ابو یوسف ظفر ابن زید اور حسن بن زیاد کے واسطے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا ما لم يعلم من اين قلنا. جب تک ہماری دلیل کا علم نہ ہو کسی کے لیے ہمارے قول پر فتویٰ دینا حلال نہیں. اسی طرح بستان المحدثین میں ہے اور یہی بات امیر یمانی رحمہ اللہ نے ارشاد النقاد میں ذکر فرمائی ہے. امام سبکی رحمہ اللہ بستان المحدثین شاہ عبد العزیز کی تعریف ہے کتاب بستان المحدثین، جس میں بہت سارے محدثین کے حالات اور ان کی کتابوں کا تعارف کروایا ہے. فارسی میں کتاب لکھی گئی تھی، اب اس کا اردو میں ترجمہ ہو گیا، عربی میں نہیں تھی. بستان المحدثین شاہ عبد العزیز نے محدثین اور حدیث کی کتابوں کے تعارف کروانے پر کتاب لکھی ہے. کتاب فارسی میں ہے، اب اس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے اور معتبر ترین کتاب سمجھی جاتی ہے. اس لیے اگر کہیں مل جائے تو اس کو خریدیں، اس کا مطالعہ کریں. بستان المحدثین. جی امام سبکی رحمہ اللہ اپنی طبقات میں فرماتے ہیں دونوں یعنی ابو یوسف اور محمد رحمہم اللہ اپنے امام صاحب یعنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول کی مخالفت کیا کرتے تھے. غزالی رحمہ اللہ المنخول میں فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے 2/3 مسائل میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مخالفت کی ہے. ہمارے بر صغیر میں ایک ہندو سے مسلمان ہوئے، مولانا مسلم نام رکھا گیا. تو انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں اور دونوں کتابیں اشعار میں ہیں لیکن بڑی توحیدی اور دعوتی کتابیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ پہلے ہمارے بر صغیر کے اندر عورتیں گھروں میں اکٹھا ہوتی تھیں تو دعوت تبلیغ کے لیے یہ کتاب پڑھی جاتی تھی، علماء کرتے تھے. تو انہوں نے بڑی بات کہی، نہ مسلم ہونے کے 2-4 باتیں بتاتے ہیں. ایک ہے دیوان گلشن ہدایت، یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ دیوان گلشن ہدایت. اور قاطعۃ الحجاج دوسری کتاب. تو کہتے ہیں نہ مسلم
مسلک سنت پر سالک چلا جا بے دھڑک. کتنے سیدھے سادے ہوتے تھے لوگ. مسلک سنت پہ سالک چلے جا بے دھڑک, جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. ایک مسلم ذرا سوچو کتنے سادے لفظوں میں آسانی سے ہوتے تھے نا کہ مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک, جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. تو یہ جو بھی شیخ پڑھ رہے تھے, سوچو ذرا سا, اگر یہ ائمہ تقلید کرتے تو آج کا مقلد تو اپنے امام کے ایک قول کی مخالفت نہیں کر سکتا. ابو یوسف اور محمد سے بڑا شاگرد ابو حنیفہ کا کون تھا؟ کائنات میں کوئی نہیں. کہا جاتا لولا یوسف, ابو یوسف, اگر ابو یوسف نہ ہوتے امام کو کوئی نام بھی نہ جانتا. کہتے ہیں ابو حنیفہ کی دنیا میں ساری شہرت اور ان کے اقوال کی ہوئی کس کی برکت سے؟ قاضی ابو یوسف. لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ 2/3 یعنی ابو فقہ حنفی کے, ابو حنیفہ کے مسئلے مسائل کے 3 حصے کر ڈالیں تو ان شاگردوں نے 3 حصوں میں سے 2 حصوں میں اپنے استاد کے قول کو قبول نہیں کیا. کہا یہ غلط ہے, صرف 1 حصہ قول. اگر یہ مقلد ہوتے تو استاد کے 1-2 قول نہیں چھوڑ سکتے, 2/3 قول. اسی لیے کہتے ہیں ابو یوسف مولا مسلم, ابو یوسف اور محمد کی ہوئی تحقیق جب کامل, ہزاروں قول انہوں نے کر دی استاد کی باطل. کیا کہتے ہیں؟ ابو یوسف اور محمد کی ہوئی تحقیق جب کامل, ہزاروں قول انہوں نے کر دی استاد کے باطل. ہزاروں قول. اسی طرح سے اور ذرا سنیں, ابھی بعض مشائخ نے تحقیق کی ہے, بعض مشائخ نے کہا جاتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں جب حدیث پڑھ کر کے مکے سے واپس گئے تو انہوں نے جو مسائل کی تحقیق شروع کی تو کہتے ہیں کہ باقاعدہ 2/3 مسلک مسائل جو ہے حنفیہ کے ان کی مخالفت کر کے صرف 1/3 حنفی مسلک پر عمل کرتے تھے, باقی 2/3 ان کے خلاف. یعنی اس قدر یہ کیوں انقلاب آیا؟ حدیث انقلاب کیسے آیا؟ حدیث. مولانا ابو محمد ابو یحییٰ شاہ جہاں پوری کا حوالہ بھی گزرا ہے, یہ کہتے ہیں اللہ اکبر, ہمارے یہاں کے شاہ جہاں پور کے بڑے پیر صاحب تھے زمیندار شیخ سید عبد الواجد, اور شاہ جہاں پوری صاحب الرشاد الی سبیل الرشاد والے یہ کہتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ بڑا نیک انسان, بڑے زمیندار. کہتے ہیں ایک دن شاہ جہاں پور کے کچھ لوگ آئے, صاحب آپ کی زمینداری, آپ کا یہ آپ کی خانقاہ کس کام کی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اتنی تیزی سے لوگ وہاں بھی بنتے جا رہے ہیں, اہل حدیث ہوتے جا رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر کے؟ کیا مطلب تھا؟ ارے ذرا اپنا پاور زمینداری کا ڈنڈا اٹھائیں, اہل حدیث کو مارے پیٹے. تو اب مولانا ابو یحییٰ شاہ جہاں پوری کہتے ہیں سید عبد الواجد پیر صاحب زمیندار تھے, انہوں نے کہا بیوقوف ہو, جب حدیث لوگ پڑھیں گے تو کب تک حنفی رہیں گے؟ حدیث پڑھتے حدیث تو ہو ہی جائے گا آدمی. کیا اشارہ کیا؟ اب دنیا کے اندر اہل حدیث مسلک پھیلنے سے کوئی کسی کو روک سکتا ہی نہیں. کیوں؟ اس وقت تک تو روک سکتے تھے جب تک حدیث پڑھائی نہیں جاتی تھی. اب ہندوستان کے اندر حدیث اور دنیا کے اندر حدیث پڑھائی جا رہی ہے, اس لیے اب کوئی دنیا سے اہل حدیث مسلک پھیلنے سے روک نہیں سکتا. سمجھ گئے نا؟ چلے دیار مصر کے مفتی عبدالقادر التحریر المختار لرد المحتار میں فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے کچھ اصول ہیں جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اصولوں کے خلاف اور ان سے منفرد ہیں.
اور الطبوسی حنفی نے اپنی کتاب تأسیس النظر میں ذکر کیا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے ان دونوں شاگردوں کے مابین اختلاف ہے، اور اسی طرح ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور محمد رحمہ اللہ کے مابین اختلاف ہے، اسی طرح ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ابو یوسف رحمہ اللہ کے مابین اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں تفصیل سے مثالیں وغیرہ ذکر کی ہیں۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں یحییٰ بن معین کی سند سے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اہل الحدیث سے محبت کرتے تھے اور ان کا میلان انہی کی طرف تھا۔ ہاں اسی لیے ایک بڑا لطیفہ ہے، سنیں گے آپ لوگ؟ سنائیے ہاں سنیں گے؟ بالکل بالکل بغداد میں جامع مسجد جو تھی تو جامع مسجد کی کنویں میں چوہا مر گیا تھا۔ کیا مر گیا تھا؟ چوہا مر گیا تھا۔ یہ بڑا عجیب لطیفہ ہے، چوہا مر گیا تھا۔ حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے اگر بلی گر گئے تو اتنے کنویں ڈول نکالو، نہیں معلوم نہیں معلوم ہے، وہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ کنواں ہے، کنویں میں چوہا گر گیا، اگر مر گیا تو اتنی ڈول پانی نکالو پاک ہو جائے گا، اور اگر بلی مر گئی تو اتنا نکالو، اور اگر کتا مر گیا تو اتنا نکالو، یعنی جانور کے حساب سے ڈول بڑھتا جاتا ہے۔ اتنا پانی 100 ڈول بالٹی نکال کر پانی پاک ہو گیا۔ امام ابن حزم کہتے ہیں سبحان اللہ، حنفی تو فقیہ ہوتا ہے، ان کی بالٹی بھی بڑی فقیہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہی پانی نکالتی ہے جہاں چوہے کا اثر ہوتا ہے، مذاق کرتے ہیں۔ تو سمجھ گئے؟ بہرحال ہوا یہ کہ جمعے کی دن جمعے کی نماز پڑھا دی، جمعے کی نماز پڑھا دی، اور ابو یوسف نے پڑھایا، قاضی تھے، ہارون رشید قاضی، بڑا ہنگامہ، کوئی بات نہیں، نماز وغیرہ فارغ ہوئے، عصر کے پہلے پتہ چل گیا یہ تو حنفی مذہب مطابق کسی کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کنویں میں کیا تھا؟ یا کتا پڑا، کتا گر گیا تھا، کتا گر گیا تھا۔ اب کتا گر گیا ہے، حنفیہ کے ہاں پانی اگر دہ در دہ یعنی اشرا فی اشرا، 10 ہاتھ چوڑا 10 ہاتھ لمبا چاروں طرف، اور اتنا گہرا پانی ہو تب ہوگا ماء کثیر، یعنی اور اگر 10 کے بجائے 9.25 یہ 9.5 ہے تو ماء قلیل۔ اب کتا گر گیا تو پورا پانی نکالا جائے گا، پھر کنواں پاک ہوگا۔ اب ہوا کیا؟ جمعے کے دن ویسے بھی کھانے پینے کچھ زیادہ اہتمام ہوتا ہے، عورتیں اس لیے اہتمام کرتی ہیں بھائی شوہر گھر میں رہتا ہے، بچے رہتے ہیں، چلو جمعے کے دن بریانی پکا لی جائے۔ آدمی نہاتا دھلتا سمجھ، اور جمعے کے بعد پتا چلا کہ وہ تو کنویں میں کتا مرا ہوا تھا اور پانی ناپاک تھا، چونکہ ماء قلیل ہے وہ۔ اب ابو یوسف کے سامنے آیا، اب تو فقہ حنفی کی لحاظ سے کیا ہونا تھا؟ سب لوگ جتنا کھانا پکا ہے پھینک دیں، سمجھ لیے، پانی بھرا ہے پھینک دیں، اور کپڑا دھلا ہے تو کپڑا دوبارہ پھر دھلے، اور سب کی نماز باطل، کیونکہ پانی ناپاک تھا اور ناپاک پانی سے وضو کیا نہایا، اس لیے سب دوبارہ نماز جمعہ پڑھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ لیکن یہاں کیا کریں کہ ابو یوسف اہل الحدیث سے محبت کرتے تھے اور اہل حدیث ہی کی طرف مائل تھے وہ، لیکن کھل کر کے ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، اعلان کر کے آنا، ابھی سید عبداللہ غزنوی کی قصہ بتایا نا، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن تھا میدان۔ اب ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی ہیں، مفتی ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں لطیفہ کہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی اہل حدیث سے محبت تھی اور اہل حدیث مسلک کی طرف ان کا بیان تھا۔ اہل الحدیث کے ہاں، شافعی کے ہاں وہ پانی ناپاک نہیں، چونکہ ماء کثیر ہے، 2 کلہ پانی ہو تو ماء کثیر، اور 2 کلے سے کم ہو تو ماء، کنویں میں پتہ نہیں کتنے کلے پانی، تو ان کے ہاں پانی اہل حدیث کے ہاں پاک اور حنفیہ کے ہاں، اور نماز پڑھنے والے سب ان کا تو مسئلہ کھٹائی میں پڑ گیا نا، بڑے مسئلے۔ ابو یوسف نے کہا کوئی بات نہیں، ایسا کرو
آج ہم لوگ نیت کر لیتے ہیں کہ کل ہم لوگ اہل حدیث مسلک پر عمل کیے تھے. نہیں سمجھے؟ بہت آسان ہے. بہت آسان تھا بھائی, کوئی ٹینشن نہ لو. اس مسئلے میں جو آج ہو گیا جمعے کی دن غلطی سے, ہم لوگ اپنے بھائی اہل حدیث اور اہل حجاز کے مسلک پر عمل کر لیں گے, کسی کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں. یہ وہی کہے گا واقعی جس کے دل میں اہل حدیث مسلک سے محبت ہوگی. کیا کہہ رہے ہیں؟ مائل تھے, اہل حدیث محبت کرتے تھے اور اہل حدیث کی طرف مائل تھے. جب ان کے دو شاگرد دو تیائی مسئلے سے اختلاف کرتے تھے, پھر کیوں اتنا بڑا اتنا مشہور ہوا ہے فقہ حنفیہ؟ آ رہے اور انشاءاللہ آگے آتا ہے. آ رہے. ارے دہلوی ہیں بھائی, ان کو چھوڑا نہیں ہے. چلو آ رہے. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں یحییٰ بن معین کے سند سے ذکر کیا ہے کہ فرماتے تھے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ الحدیث سے محبت کرتے تھے اور ان کا میلان انہی کی طرف تھا. اور عمر الناقد رحمہ اللہ کے سند سے ذکر کیا ہے کہ فرماتے تھے میں اصحاب الرائے میں سے کسی سے روایت کرنا پسند نہیں کرتا اللہ سوائے ابو یوسف رحمہ اللہ کے, کیونکہ وہ صاحب سنت ہے. ہاں ایک چیز یاد رکھیے گا, سلف کی کتابوں میں جب کہا جائے ہوا اثری کان اثری یا کہے کان محمدی یا کان سلفی یا کیا کہیں کان, یہاں کیا ہے صاحب سنت. کان صاحب سنت, تو سب کا ترجمہ ایک ہوتا ہے اہل حدیث. جی امام زاہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں محمد بن سماع رحمہ اللہ کے سند سے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے میں نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو ان کی وفات کے روز فرماتے ہوئے سنا. اسی طرح یحییٰ بن یحییٰ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے ابو یوسف رحمہ اللہ کو ان کی موت کے روز فرماتے ہوئے سنا کل ما افتیت به فقد رجعت عنه الا ما وافق الكتاب والسنہ. اللہ اکبر. سن لیا بھائی, میں اپنے تمام فتووں سے رجوع کرتا ہوں سوائے اس کے جو کتاب و سنت کی موافق ہے. اب ایسے انسان کے اہل حدیث میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور آج دنیا میں سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے یہی ہیں. لاہور کا نام سنا ہے نا, کہاں ہے قادیانیت کے رد پر تقریر تھی. بھائی سن رہے ہیں کہ نہیں بھائی؟ او بھائی صاحب ناصر سمجھ گئے نا. اللہ مولانا انور شاہ دیوبندی جو شیخ الحدیث تھے دیوبند کی, سمجھیے نا, آگے بھی تفصیل آئے گی, یہاں بتا دے رہا ہوں. یہ مولانا پاکستان کے مفتی اعظم مفتی شفیع احمد محمد شفیع احمد شفیع عثمانی. ہاں عثمانی, چونکہ دو گزرے ہیں, ایک بریلوی گزرا ہے ایک دیوبندی گزرا ہے. شفیع عثمانی. ہاں یہ مولانا محمد شفیع عثمانی جو ہیں انہوں نے نقل کیا, یہ جامع سلفیہ فیصل آباد کی زیارت کی, وہاں گئے ہوئے تھے جب نئے نئے جامع سلفیہ بنا ہوا تھا. تو یہ گئے تھے تو ان کو جامع سلفیہ فیصل آباد کے لوگوں نے کہا بھائی آپ ذرا سا درس دے دیں, طلبا کی نصیحت علماء کی, جو کہ پاکستان میں مفتی اعظم تھے, چلو ہم لوگ عزت دیتے ہیں. تقریر کرنے لگے تو تقریر میں انہوں نے ایک قصہ بیان کیا, وہ بڑا یاد رکھنے کے لائق ہے. ابو یوسف رحمۃ اللہ کیا کہتے کل ما قلت وما افتیت راجعت الا ما وافق الکتاب والسنہ. کہتے ہیں ہمارے استاد یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم لوگ ضائع کرتے ہیں. ہمارے استاد مولانا شاہ کشمیری قادیانیوں کے رد میں کانفرنس جلسہ تھا, میں اپنے استاد کا خادم تھا. مولانا کی تقریر ہوئی, یعنی انور شاہ کشمیری کی تقریر ہوئی, اور آ کر کے آرام گاہ میں آرام کر رہے تھے. میں ان کا خادم تھا. میں رات کو آیا, ذرا استاد کے پیر دبائیں تو دیکھا بستر سے ہمارے استاد غائب تھے. زمین پر بیٹھے سر پکڑ کے رو رہے ہیں. ہاں سر پکڑ کے رو رہے. کہا مجھے حیرت ہو گئی, یہ کیا غضب ہو گیا, ان کون سی بلا کون سی مصیبت آ گئی. کہا دیکھا رو رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا.
انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے کہا میں نے اپنی ساری عمر برباد کر دی. دیکھا میں نے ساری عمر ضائع برباد کر دی. ایک طرف بند کمرے میں کیا کریں, ہم نے اپنی عمر برباد کر دی. اور کلاس میں کیا کہہ رہے ہیں, جوش میں آئے, ہم نے 100 سال کے لیے حنفی مذہب کی دیوار کو خوب مضبوط کر دیا. 100 سال تک اس لیے کوئی ہلا, اس کا مطلب ہے کہ 100 سال تک کیوں مضبوط ہے, اس کے بعد سے پھر مضبوط کرنی پڑے گی. کتاب و سنت کو تو کبھی نہیں کہا تھا کہ 100 سال کے لیے, 100 سال کے لیے مت. اور وہاں رو رہے, ہم نے عمر ضائع کر دی. ہم نے پوچھا کیوں, کیا ہوا؟ آپ کی ساری زندگی دین کی خدمت دارالعلوم میں پڑھانے میں گزری, آپ کی عمر ضائع ہو گئی تو ہم لوگوں کو کیا ہوگا؟ کہا کیا پڑھایا, کیا لکھایا؟ ساری زندگی دارالعلوم کے اندر بیٹھ کر یہی کہتا رہا حنفی مذہب سچا ہے اور شافعی مسلک غلط ہے. اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے ہزاروں تعویلیں کرتے رہے اور شافعی مذہب کو گھٹانے کے خاطر باطل قرار دینے کے لیے 50 ہیلے بہانے جھوٹ بولتے, یہی کرتا رہا. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے عمر برباد کر دی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو اس لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا تھا, قیامت میں اللہ تو ہم سے کچھ اور سوال کرے گا. دیکھا آپ نے ایسا حیرت ناک واقعہ جامعہ سلفیہ فیصلہ آباد میں بیان کیا. پھر وحدت امت, کیا وحدت امت کے نام سے اس کو چھپایا گیا ہے, اور آج بھی رسالہ پاکستان میں کسی کو عنوان سے ملے گا وحدت امت. تو امام یوسف نے جو کہا موت کے وقت, وہی صدمہ کس کو ہے اور موت کے وقت؟ انور شاہ کشمیری دیوبندی. ان تمام تصریحات سے معلوم ہوا کہ ائمہ اربعہ کے اکثر شاگردان دین میں مقلد نہ تھے, اور ان کے زمانے میں کسی معین شخص کا کوئی مذہب تھا ہی نہیں جس کی تقلید کی جاتی رہی ہو, بلکہ وہ لوگ پیش آمدہ مسائل میں کتاب و سنت ہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور انہیں کسی کی تقلید کے بغیر مستقل طور پر سمجھتے تھے. اور اہل الحدیث کا وہی مذہب ہے جس طرف انہوں نے رجوع کیا تھا, اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے اپنی وفات کے وقت توبہ کر لیا تھا, اور اسی پر ان کی موت ہوئی تھی رحمہم اللہ تعالی جمیعا. 9ویں دلیل, بلند پایا اور ماہر علماء فاضل کی ایک بڑی تعداد نے مذہب پرستی اور تقلید و تعصب سے توبہ کر کے اہل الحدیث کا مذہب اختیار کر لیا تھا. انہی میں سے ابن دقیق العید رحمہ اللہ بھی ہیں. انہوں نے اپنے شاگرد ادفوی رحمہ اللہ سے کاغذ مانگا اور اپنے مرض الموت پہ اس پر کچھ لکھ کر اپنے بستر تلے رکھ دیا. آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے اسے نکالا تو دیکھا کہ آپ نے اس میں تقلید کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے. ایسے امام غزالی رحمہ اللہ ہیں, انہوں نے اپنی وفات کے دن صحیح البخاری کو اپنے سینے پر رکھا اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور جو کچھ صحیح بخاری میں ہے اس پر مرتا ہوں, اللہ کی ان پر رحمت اور ان کی مغفرت فرمائے. ایسے ہی شیخ الاحناف امام اللہ علی القاری رحمہ اللہ ہیں, جنہوں نے اپنی توبہ کا ذکر اپنی کتاب جی غزالی کو دیکھا, یہ شافعی تھے. غزالی بہت فلسفی تھے, لیکن علامہ حالی کہتے تھے کہ یہ تیلی کی کچھ بیل سے کم نہ تھے, بھٹکتے رہے ہیں بھٹکتے رہیں گے. منطق فلسفہ اور فقہ میں پڑھ کر کے ساری زندگی برباد کی, یہی بات سنی نا. لیکن موت کے وقت موت سے کچھ پہلے ساری عقیدوں سے رجوع کیا. کہا جیسے لوگوں ہم نے تو آج تک کچھ اور عقیدہ بتایا, اللہ ہر جگہ ہے, آسمان کو اترتا نہیں, وہی دنیا بھر کے عقیدے. اور فقہ شافعی کتاب لکھی ساری, ہاں انا اموت و انا عقیدت امی, میری بڈھی ماں جس پر عقیدہ رکھتی ہے سیدھا سادہ اسی عقیدے پہ مر رہا ہوں. جھاڑو لگانے والی ماں کی عقیدے پر مر رہا ہے. اب سارا منطق سارا فلسفہ ہے. اور ذرا بخاری لاؤ. زندگی میں بخاری پڑھنے کا موقع شوق نہ پیدا ہوا. موت کے وقت بخاری منگائے اور سینے پر رکھ لیا. کہا لوگوں
میرا وہی مذہب ہے جو اس کتاب کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. ساری زندگی لیکن مر رہے ہیں تو اہل حدیث بن کر کے. اور ابھی اس دور میں اور بتا دیں آپ کو، اس دور میں بھی ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں ایک عالم گزرے، علامہ شبلی نعمانی کا نام سنا ہوگا. شبلی نعمانی یہ بھی بڑے منطقی اور فلسفی تھے، بڑے منطقی اور فلسفی. دلی گئے، ہمارے شیخ کی طرح کوئی سیدھے سادے، جیسے ہمارے شیخ نے سیدھے سادے آدمی کتاب و سنت والے. شبلی نعمانی کہنے لگے کہ بغیر منطق اور فلسفے کے تم کیا توحید سمجھا سکو گے؟ جیسے آج ہمارے یہاں برادر لوگوں کا ہے، جب تک تورات انجیل استعمال نہ کیا جائے تب تک غیر مسلم کو دعوت کہاں دے سکتے ہیں. یہی عقیدہ ان لوگوں کا تھا متکلمین کا کہ ہم لوگ جب تک علم کلام نہیں سیکھیں گے، جب تک ہم لوگ منطق فلسفہ نہیں پڑھیں گے، ہم نہ دین کا کام کر سکتے ہیں، کوئی توحید کی باتیں کر سکتے ہیں. دلی گئے، جیسے ہمارے شیخین بیٹھے ہیں سیدھے سادے کتاب و سنت والے ایسے بیٹھے تھے، ملامت کرنے لگے. کہا کہ کیا دعوت دو گے، کیا توحید ثابت کرو گے؟ کہا قرآن کی آیتیں بہت ہیں. کہا ثابت کرو. کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. مولوی صاحب نے پڑھ کے سنایا. اب انہوں نے کیا کیا؟ منطق صغرا کبرا نکالا، کہا دلیل ہی نہیں. اللہ دلیل نہیں ہے. یعنی فضولیات پوچھنے کے بعد سورہ اخلاص کو کہہ دیا اس سے توحید ثابت نہیں ہو سکتی. پھر مولوی صاحب نے پڑھا کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر کلو جا با کلو با دا او کچھ وصف بتایا. کہا اور مولوی صاحب تنگ آ گئے. کہا شبلی میں ایک سوال کرتا ہوں، سوال ہے منطق فلسفہ چھوڑ. فرعون جیسا کافر بدماش جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دے کے بھیجی تھی، تو اللہ کا اپنا کلام تھا کہ فلسفہ تھا. آپ شبلی بامبے والوں کی زبان، اب ان کی بتی جلی. بامبے والے کیا کہتے ہیں؟ بتی جلی. اب ان کو ہوش آیا، ارے یہ کیا؟ ارے نہیں، ابو جہل اور ابو لہب یہ بڑے کافر تھے کہ آج تمہارے ہندوستان کے اندر بڑے کافر ہیں. ابو جہل ابو لہب بڑے کافر تھے. کہا ابو جہل اور ابو لہب جیسے فرائض اور نمارد کی ہدایت کے لیے، توحید کی دعوت کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا تو تمہارا فلسفہ تھا. کہا بس. شبلی نعمانی رو پڑے اور کہا مولوی صاحب میری حجت بازی تھی، ورنہ سن لیں اللہ کی قسم آج اللہ نے دماغ کھول دیا. اللہ کی توحید ثابت کرنے کے لیے جتنی سادی، جتنی سیدھی، جتنی ٹھوس اور مضبوط دلیلیں اللہ نے قرآن میں دے دی ہیں، قیامت تک کوئی اتنی سیدھی، اتنی سادی، اتنی آسان، اتنی ٹھوس دلیلیں نہیں دے سکتا. آگے بڑھے. ایک مدرسے یہاں کو ہوش آ گیا نا، آگے گئے ایک مدرسے میں گھس گئے. بڑے عالم تھے، مدرسے والوں نے معائنہ کروایا. اب وہاں پھر وہی جنون، بچے پڑھ رہے تھے. ہاں فلاں سوال کا جواب دو، فلاں کا دو، فلاں کو دو. ایک بچہ تھا ان کی طرح تھا ہوشیار، اس سے پوچھا شبلی صاحب نے، میاں عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے؟ کہا بالکل. کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا قرآن میں ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ یہ اپنے فلسفیانہ انداز سے کیسے زندہ کرتا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کیسے زندہ کرتے تھے؟ کہا مولانا جب عیسیٰ اللہ کے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے میں وہاں تھا نہیں. اگر میں وہاں ہوتا تو پوری کیفیت آپ کو بتا دیں. بس سارا بھوت اتر گیا. سید سلیمان ندوی ان کے شاگرد کہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، یہ دو نہیں، موت کے وقت سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. کسی کو اقرار کرنے کا شیخ موقع ملتا ہے
اور کسی کو ملکون موت دبا لیتے ہیں اس کے چرائم کی بنا پر، اس کو حق کے اعلان کا موقع نہیں ملتا. فرعون بھی کلمہ پڑھ رہا تھا لیکن جبرائیل امین نے کیچڑ لے کے منہ میں ٹھوکا تھا کہ کب وقت یہ حق اعلان نہ کر سکے. میری بھائی شبلی سید سلیمان ندوی کہتے ہیں میرے استاد شبلی نعمانی ساری زندگی تو اہل حدیث کی مخالفت کرتے رہے، لیکن مرنے کے کچھ دن پہلے گئے تو دیکھا ابن تیمیہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں سلیمان جو کچھ پڑھا تھا سب ضائع گیا، اب تو دل چاہتا ہے کہ ابن تیمیہ کی انگلی پکڑ لیں، ابن تیمیہ جیسے جیسے چلے ان کے پیچھے پیچھے میں بھی چلتا رہوں. ابن تیمیہ کون تھے؟ اہل حدیث. شبلی نعمانی موت کے بعد کس کے راستے پہ چلنے کی؟ اہل حدیث راستے پہ چلنے کی تمنا. اللہ تعالیٰ ہم نے یہ ایک رحمت ہے ان کے اوپر سے، بہت بڑی رحمت ہے بھائی، اللہ کی رحمت ہے. ان کا وقت کون سا ہے شبلی نعمانی کا؟ کس کا؟ شبلی نعمانی کا. شبلی نعمانی میاں صاحب کے شاگردوں کا درجے میں ہے. 1830. ہاں بہت بات کہی ہے. پاکستان بننے کے پہلے پہلے انتقال ہوا. ایسے ہی شیخ امام ملا علی القاری رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے اپنی توبہ کا ذکر اپنی کتاب اعلام القاری علی اول باب البخاری میں کیا ہے. ایسے ہی علامہ منصور بن محمد تمیمی رحمہ اللہ جو حنفی تھے پھر توبہ کر کے تقلید ترک کر دیا اور عامل بالحدیث ہو گئے اور اسی حالت میں وفات پائے. ایسے ہی حافظ ابن الرومی اندلسی رحمہ اللہ جو مالکی تھے پھر توبہ کر کے تقلید ترک کر دیا اور مذہب اہل حدیث اختیار کر لیا اور اسی حالت میں وفات پائے. ایسے ہی شیخ احمد بن ابراہیم الواسطی رحمہ اللہ جو شافعی تھے پھر توبہ کر کے تقلید ترک کر دیا اور اہل الحدیث کا مذہب اختیار کر لیا. ایسے ہی علامہ ابن المقریزی احمد بن علی رحمہ اللہ ہیں جو حنفی تھے پھر توبہ کر کے تقلید اور مذہب پرستی ترک کر دیا اور عمل بالحدیث کا منہج اختیار کر لیا. ایسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہیں جو حنفی تھے پھر توبہ کر کے تقلید ترک کر دیا اور اہل الحدیث کا منہج اختیار کر لیا رحمہ اللہ. اور تاریخ ابن قلیقان میں ہے کہ ابو جعفر محمد بن احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میں نے مسلک حنفی پر فقہ سیکھا، پھر جس سال حج کیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. میں نے دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مذہب حنفی پر فقہ حاصل کیا ہے، کیا میں اس پر عمل کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں. اور آگے ہے ابو سعد عبد الکریم الفقی رحمہ اللہ حنفی المذہب تھے، پھر جب حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں حجاز میں انہوں نے مذہب اہل حدیث کی طرف منتقل ہونے کے اسباب ظاہر ہوئے. اسی طرح مبارک بن ابو طالب الوجی النحوی رحمہ اللہ نے پہلے حنفی مسلک پر فقہ حاصل کیا پھر مذہب اہل حدیث اختیار کر لیا. پھر آگے صفات آگے ابو حامد محمد بن یونس الفقی رحمہ اللہ نے مسلک حنفی چھوڑ کر مسلک حدیث اختیار کر لیا. اسی طرح سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ حنفی المسلک تھے، آگے فرماتے ہیں کہ سلطان رحمہ اللہ نے حنفی مسلک چھوڑ کر مسلک حدیث اختیار کر لیا. اور ان جیسے توبہ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایسے لوگ ہر زمان و مکان میں رہے جن کا شمار اللہ ہی کے بس میں ہے اور نسل بنسل ہمیشہ ہمیش اور آج تک حق پر قائم ہیں رہیں گے. فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کیا اجر خوب ہے. مولانا ابو یحییٰ شاہ جہاں پولیس کے بارے میں بتا رہا تھا، انہوں نے ایک اشکال کا جواب دیا. مولانا آج ابھی کل بھی ایک صاحب یہاں پوچھ رہے تھے نا بھائی اگر یہی قرآن ہوگی جسے آپ لوگ کہتے ہیں یہی حق ہے تو اتنے بڑے بڑے علماء کیوں نہیں یہ حق قبول کرتے، विरोध क्यों करते हैं. कल कोई पूछा हमारे बांग्लादेशी भाई थे आज. वल्ला मौलाना मैंने कहा कि ये किताब बड़ी अहम है, अल-इरशाद इला सबील इरशाद फी मसलती तकलीद वल इज्तिहाद. तो मौलाना अबू यहया शाहजहांपुरी बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा कहना है कि इतने बड़े बड़े मुफ्ती हैं, इतने बड़े बड़े शेखुल हदीस हैं, आखिर उनको क्यों नहीं समझ में आया जो आपको समझ में आया. तो उनका जवाब हम ये देते हैं, मौलाना कहते हैं हम ही देते हैं, आखिर जितने अहले हदीस हुए सब हनफी ही उलमा तो हुए हैं. नहीं समझे, जितने अहले हदीस हुए हैं सब हनफी ही उलमा हुए हैं ना अहले हदीस. तो तुम इस तरफ क्यों नहीं देखते. मिसाल के तौर पर अल्लामा वहीदुज़्ज़मा देखो कितनी प्यारी बात की. आखिर जितने अहले हदीस होते हैं वो भी सब हनफी ही उलमा होते हैं, हनफी मज़हब छोड़ कर के आते हैं ना. तो जो नहीं उनको क्यों देखते हो, जो होते हैं उनको क्यों नहीं तुम देखते.
سمجھ گئے نا. نواب وحید الزماں، ان کے بعد مسیح الزماں جو شیعہ تھے، کیا تھے؟ شیعہ مذہب. لکھنؤ شیعوں سے پڑھے ہوئے تھے، لیکن پھر شاہ عبد العزیز سے پڑھنے کی بنا پر وہ سنی بن گئے. کون؟ مسیح مسیح الزماں. ان کو ان کے دو بیٹے ہوئے، ایک بدیع الزماں اور ایک وحید الزماں. مسیح الزماں یہ حدیث پڑھے بڑے ذہین تھے اور اہل حدیث ہو گئے. بدیع الزماں پڑھے اور سخت، وحید الزماں سخت قسم کے کٹر حنفی تھے. انہوں نے شرح بقایا کی شرح لکھی. کس کی؟ اور تقلید کے خلاف کتاب لکھی اور کہا جو تقلید نہیں کرتا وہ اسلام سے خارج. بڑے غصے. کون؟ اور کیا بڑے خطرناک تقلید کی حمایت میں اہل حدیث کے خلاف بڑی کتاب ہے. چلتے چلتے ایک عرصے کے بعد دونوں بھائیوں کا مناظرہ ہو گیا. بدیع الزماں اور دونوں کا مناظرہ ہوا. بدیع الزماں بڑے ذہین انسان تھے. انہوں نے 5 منٹ کے اندر اپنے بھائی وحید الزماں کا سارا بھوت جو تھا تقلید کا وہ سب نکال دیا، سب ختم ہو گیا. دیکھا اتنا بڑا حنفی عالم جو حدیث فقہ کی کتابوں کی شرح لکھ رہا ہے، اہل حدیثوں کی کتابوں کے خلاف کتابیں تقلید کے وجوب کو ثابت کر رہا ہو، پکا حنفی. لیکن ایک عرصے کے بعد جب مناظرہ کیا، بدیع الزماں اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی، بحث کیا، حق سمجھ میں آ گیا تو حنفیت سے توبہ کر کے وہ اہل حدیث ہو گئے. اب اہل حدیث ہو جانے کے بعد اب دوبارہ حدیث پڑھنے کا شوق. حدیث پڑھے، بہت ذہین انسان تھے. اب ملازمت ڈھونڈتے ہوئے نواب حیدرآباد پہنچ گئے. وہاں نواب حیدرآباد نے ان کی صلاحیت کو رکھا، دیکھا، رکھا اور آگے چل کر وزیر تعلیمات ان کو بنایا. وہیں رہ کر کے شوق پیدا ہوا پوری صحیح ستہ کا ترجمہ، موطا امام مالک کا ترجمہ. پھر سوچا کہ ہندوستان کے حالات بہت خراب ہونے، آ جاؤ مدینہ آ کر کے آباد ہوئے. یہاں لوگوں نے یہاں رہے. یہاں اس زمانے میں شاہ سعود یونیورسٹی قائم کرنے کے پلان بنا رہے تھے مدینے میں. تو 5 رکنی کمیٹی جو تھی اس میں نواب وحید الزماں حیدرآبادی تھے. لیکن پھر یہاں بھی دل نہ لگا، چلے گئے بنگلور. بنگلور میں جانے کے بعد وحید اللغات 28 جلدوں میں کیا لغات الحدیث لکھی. بنگلور بھی راس نہ آیا، بامبے چلے آئے حیدرآباد. حیدرآباد میں کچھ دن تک تھے، لیکن ذرا کچھ زیادہ نظافت پسند تھے. وقار آباد گئے، وہاں کھلی فضا میں رہتے تو وہیں انتقال کر گئے. کہنے کا مطلب کیا کہ اتنا بڑا دین کا کام کرنے والا آدمی پہلے حنفی ہی سے توبہ کر کے حدیث ہوا ہے نا. تو یہ کیوں کہتے ہو کہ بھائی اتنے بڑے بڑے علماء ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا جو آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ بلکہ ان پر بھی دیکھو کہ جتنے بڑے بڑے اہل حدیث ہوئے ہیں یہ سب بھی کیا تھے؟ ہاں، ان کے سب چلے. 10ویں دلیل، ائمہ اربع رحمہم اللہ کے زمانے یا ان کے بعد کے ائمہ اعلام اور علماء اعظام جیسے شعبہ، ابن دکین، ابن المدنی، ابو حاتم الرازی، ابو زرع الرازی، ابن عدی، ابن مندہ، دارقطنی، ابن حبان، ابن خزیمہ، خطیب بغدادی، ابن الجوزی، ذہبی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن جریر طبری، ابن کثیر اور ان کے علاوہ بے شمار علماء رحمہم اللہ جمیعاً جن کا صحیح شمار اللہ ہی کے بس میں ہے. اور ایسے ہی صحاح ستہ کے مصنفین، امام الائمہ، رئیس المحدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام ترمذی رحمہم اللہ اور ان جیسے دیگر تمام متقدمین و متاخرین محدثین کرام، یہ سب کے سب اہل الحدیث کے مذہب پر قائم تھے. یہ مقلد نہ تھے اور نہ ہی انہوں نے مذاہب اربعہ میں سے کسی مذہب کو اپنایا تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ سب ناقدین حدیث میں تھے. انہوں نے اپنی تصنیفات میں ائمہ اربعہ کے مسائل پر بھی نقد کیا ہے. اگر اس مسئلے میں مقلدین عدل و انصاف کی نگاہ سے دیکھیں اور ائمہ محدثین کے حالات اور اوائل سابقین مسلمانوں کے اعمال کا جائزہ لیں
تو انہیں اس بات کا یقینی علم ہو جائے گا کہ وہ سبھی مذہب اہل حدیث پر قائم تھے اور تقلید کے بغیر مستقل فہم کے ساتھ کتاب و سنت کی اتباع اور سابقین اولین مہاجرین و انصار کے راستے کی پیروی پر ان کا اتفاق تھا. نیز وہ اور ان کے متبعین نسل در نسل آج تک مذہب اہل حدیث پر گامزن ہیں. چنانچہ ان سابق الذکر متواتر خبروں کے ذریعے سے جو علم ضروری کی موجب ہے، یہ چیز بدیہی طور پر حق ثابت ہو گئی کہ طائفہ اہل الحدیث اور ان کا طریقہ پانچواں اور نیا مذہب تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ آغاز اسلام ہی سے اس اصل اسلام پر قائم ہیں جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے، اور ان کی پہلی کڑی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسا کہ تفصیل سے اس کا بیان ہوا. اور در حقیقت ابتدائی اسلام سے یہی لوگ کتاب و سنت پر پختہ گامزن ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں اخذ کی تھیں وہ مبنی بر صحت و صداقت تھی. اس لیے آپ نے ان کے ہاتھوں جو کچھ بھی انجام پایا اپنے عہد مبارک سے لے کر قیامت تک کے لیے اس کی حقانیت کی شہادت مرحمت فرما دی تھی. اور اس کی دلیل سب سے بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لا تزال طائفة من امتی قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ، رواہ البخاری و مسلم. میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، انہیں ان کے مخالفین ذکر نہ پہنچا سکیں گے اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا. اور یہ طائفہ جی اور یہ طائفہ اہل حدیث ہے، جیسا کہ قدیم و جدید جمہور علماء اعلام نے اسے ثابت کیا ہے، جیسا کہ ان کے اقوال کا بیان آگے آئے گا. فللہ الحمد علی ذلک، یہ ہماری مکمل 10 دلیلیں ہوئی ہیں. ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کا احترام واجب ہے. حیرت و استعجاب کی بات یہ ہے کہ مقلدین اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ انہیں اتباع سنت کی رغبت دلا رہا ہے اور تقلید سے ہٹا رہا ہے تو اس کی طرف غیر مناسب باتیں منسوب کرتے ہیں، جھوٹے الزامات کی بوچھار کر دیتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تقلید کی مذمت سے اس کا مقصد ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کی توہین و تنقیص ہے. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، بہت بڑا بہتان ہے. ان مسکینوں کو اتنا بھی شعور نہیں کہ ائمہ اربعہ رحمہ اللہ نے خود اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ کسی معین مذہب کی شخصی تقلید حرام، شرک کا ذریعہ اور ایسے کرنے والوں کو بدعت بلکہ ہلاکت تباہی کے گڑھے میں ڈال دینے والی ہے. لہذا تقلید تو خود ائمہ اربعہ کی زبانی مضمون ہے، بلکہ تمام ائمہ یہاں تک کہتے تھے کہ مقلد کو تقلید سے توبہ کرایا جائے گا، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی صراحت فرمائی ہے، جو کہ ابراہیم نقی رحمہ اللہ کے قول کو اپنا کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ترک کر دے، اس سے توبہ کرائی جائے گی. تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا کیا حال ہوگا جو امام نقی یا ان سے کمتر کی بات کو اپنا کر اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ٹھکرا دے. لہذا جو کتاب و سنت کو حجت نہ مانے اور ائمہ اربعہ کے منع کردہ تقلید و تعصب اور مذہب پرستی کا مرتکب ہو، وہ ائمہ اربعہ کے منہج پر نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ان کا مخالف ہے. اور یہ در حقیقت مقلدین کی طرف سے ائمہ اربعہ کی تنقیص و توہین ہے، بلکہ تقلید اور مذہب پرستی کی ممانعت نے اس کتاب و سنت سے ہدایت یابی میں ان کے طریقے پر در حقیقت ہم ہیں، اور یہی چیز قول و کردار دونوں حیثیتوں سے ان کے موافق ہے. لہذا ان کی قدر و منزلت اور عظمت شان کی توہین و تنقیص چہ معنی دار ہے. ناقدری اور توہین تو حقیقت میں وہ کر رہا ہے جو ان کی تقلید اور مذہب پرستی کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور کھلم کھلا ان کے طریقے کا اولین مخالف بھی ہے، اور کوئی امام کی اس مخالفت کا انکار نہیں کر سکتا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ گھوڑا اور یہ میدان حاضر ہے. آؤ آج زور آزمائی ہو جائے. ہم بے شمار اصولی و فروعی مسائل میں مولانا جوش میں آ گئے. جی اب تو گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی جوش میں آ گئے مولانا. اصل میں یہ بہت دکھی انسان تھے. تھوڑی بتا دی یہ کہیں کہاں لہجہ سخت ہو جاتا ہے کہ ان کا سید احمد مولانا احمد دہلوی کا، کیونکہ بہت دکھی انسان تھے. دکھی کیا، یہ اصل میں یہ لوگ ملتانی پنجابی تھے، ملتان کے تھے. یہ لوگ دہلی کے نہیں، اصل میں کہاں کے تھے؟ ملتان کے. ملتان سے یہ لوگ دلی میں آ کر کے آباد ہو گئے تھے. ان کے بھائی تھے، سوتیلا پن تھا، یعنی یہ اکیلے تھے، باقی بھائی وغیرہ جو تھے وہ مولانا عبد الوہاب صدری کا نام سنا. مولانا عبد الوہاب صدری ان کے بڑے تھے اور سوتیلے بھائی تھے. مولانا عبد الوہاب صدری جو ہیں یہ جو ہیں میاں صاحب کے شاگرد تھے. پنجابی محلے میں رہتے تھے. پنجاب یعنی دہلی سے ان کے کچھ اختلافات ہوئے تو دہلی صدر میں انہوں نے اپنی آ کر کے الگ سے ایک مسجد بنائی، مسجد محمدی. اور وہاں کچھ دن کے بعد
ان عبدالوہاب صدری کے اندر کافی وہ تلون آیا عقائد وغیرہ میں، یعنی یہاں تک کہ یہ عقیدہ ہو گیا جب تک ہمارا کوئی امام نہ ہو اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کیا جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ انہوں نے یہ سب اعلان کیا اور یہی انہی کے ہاتھ پر بیعت کر کے جب لوگ ان پر امام یہیں سے غربائے اہل حدیث نکلے۔ غربا اہل حدیث ہے نا جی جی، اب غربا اہل ہاں کراچی میں تو دلی میں چھوٹی چھوٹی بس ویسے تو غربا اہل حدیث یہ الگ ہو کر کے اپنی جماعت بنائے۔ غربا اہل حدیث یعنی آدمی کوئی اپنے سے زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی ان کے امام کے پاس، اگر ان کے امام سے بیعت نہ کیا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ بہت سارے مسائل کھڑے کیے۔ ان کے دو بیٹے تھے عبد القہار اور عبد الستار، مولانا عبدالوہاب صدری کے۔ وہی مولانا عبد القہار آگے کراچی میں آباد ہوئے تقسیم کے بعد، اور انہی کے سے سلسلہ ابھی کراچی میں چل رہا ہے گردوارہ۔ مولانا احمد دہلوی جو تھے اس سوتیلے بھائی تھے جن کے مولانا عبدالوہاب صدری یہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اہل حدیث جو کانفرنس وہ سب ان کے ساتھ تھے۔ سوتیلا پن، یہ عقائد کا اختلاف بہت زیادہ ہوا کہ کافی دکھی رہتے تھے، بیچارے ہجرت کر کے آ گئے۔ ان کے سامنے جب ہجرت کر کے یہاں آ گئے مدینہ، اس وقت نہ اقامے کی ضرورت تھی نہ ٹیکس ستا، اور کیا کہتے بھائی پریشانی ہو خروج چلے آئے بیچارے۔ تو کہا جاتا ہے اسی اثنا میں ایک بڑا حادثہ یہ پیش آیا کہ 3 آدمی عرب کے ان کو حدیث پڑھنے کا شوق ہوا، مصر گئے علامہ رشید بن رضا مصری سے پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا بھائی اگر آپ کو حدیث پڑھنا ہے تو ہندوستان جانا پڑے گا۔ اس وقت محدثانہ انداز سے جو حدیث پڑھی جائے، جس کو کہتے ہیں حدیث پڑھنا، تو صرف ہندوستان میں ہے، ابھی دنیا کے اندر اور کہیں حدیث کا درس آپ نہیں۔ اللہ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو کتنا بڑا شرف بخشا۔ یہ بات ہے تقریباً 1822 کی، 1922 کی۔ اب وہ سوچے تھے مصر میں جامعہ ادھار ہے علامہ رشید رضا مصری، وہاں اس سے بڑا عالم کون ہوگا حدیث پڑھانے والا، تو چلے گئے کہاں وہ مصر۔ علامہ رشید رضا مصری نے کہا بھائی نہیں، اگر حدیث پڑھنا ہے حدیث کی طرح محدثانہ انداز سے تو آپ کو ہندوستان جانا پڑے گا۔ مایوس ہو کر کے بیچارے لوٹے۔ عراق جب پہنچے تو پتہ چلا کہ عراق میں کوئی ایک عالم دین ہے شنقیطی، انہوں نے دارالنجات مدرسہ کھولا، وہ حدیث پڑھائی، محدث ہے، محدث۔ ان کے پاس گئے، صاحب ہم لوگ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں۔ غور کیا، کھلایا پلایا، اور شنقیطی صاحب نے کہا، حالانکہ شنقیطی محدث کے لقب سے مشہور تھے، بھائی اگر اس وقت آپ کو حدیث پڑھنے کا شوق ہے کہ سند متن تفقہ جیسے محدثانہ انداز کی حدیث پڑھنی ہے تو تمہیں نہیں پڑھا سکتا، اور دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو ہندوستان جانا پڑے گا۔ پھر وہاں جواب ملا، جہاں گئے ہندوستان جانا پڑے گا۔ تو بہرحال بصرہ سے وہ کشتی کی اور بامبے کے ساحل پر اتر گئے، 3 ہندوستان پہنچ گئے۔ اب ہندوستان تو بھلا گئے، سمجھتے ہیں کہ تقسیم سے پہلے بھی بامبے بہت بڑی سٹی، برٹش نے اس کو سنگل لندن بنایا تھا، تو سوچتے تھے کہ بھائی یہی کوئی آدمی مل جائے گا۔ وہاں بامبے کے علماء سے ملے، بھائی ہم لوگ نجد سے نکلے ہیں حدیث حاصل کرنے کے لیے، جہاں گئے ہر ایک ہندوستان بھیجا، اب تو ہندوستان اب کہاں جائیں؟ تو بامبے کے علماء نے کہا بھائی اگر حدیث حاصل کرنا ہے محدثانہ انداز سے تو آپ کو دلی جانا پڑے گا۔ پھر بامبے سے کہاں گئے وہ تینوں؟ دلی گئے۔ دلی جانے کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے آدمی جامع مسجد جائے گا،
وہی مرکزی جگہ ہے. وہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں، علماء سے ملے ملا بھائی ہمیں حدیث حاصل کرنا ہے، مارے بھٹک رہے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرنا اتنا مشکل ہو گیا، مارے پھر رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا دیکھو اگر حدیث حاصل کرنا ہے تو وہ مولانا احمد اللہ صاحب شیخ الحدیث کہا جاتا ہے. ہمارے بر صغیر میں، بر صغیر سمراٹ ہند پاک بنگلہ دیش، سب سے پہلا عالم جس کو شیخ الحدیث کا لقب ملا، شیخ الحدیث کا، وہ مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی تھے. شیخ الحدیث ان کا لقب پڑ گیا تھا شیخ ہر چھوٹا بڑا آدمی ان کو شیخ الحدیث ہی کہتا تھا. بہرحال ان کی دلی میں شہرت تھی، شیخ الحدیث لقب تھا. حنفی ملا تھا، شافعی ملا تھا، جو بھی ملا کہا جائے شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب. وہاں آئے، وہاں انہوں نے تین سال رہ کر کے شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ کے پاس حدیث پڑھی. جب اسی طرح سے حدیث پڑھ لی تو انہوں دوبارہ سیدھے وہ مصر گئے اور وہاں جا کر کے کام شروع کیا. سید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو کتاب لکھنے والے ہیں، انہوں نے جب یہ عرب کے لوگوں کی پریشانی دیکھی، اللہ اتنا بڑا عرب، حدیث مدینے سے، رسول عربی ہے، حدیث عربی، ان عربوں کو میں کوئی حدیث پڑھنے پڑھانے والا نہیں ہے، کہاں جانا پڑتا ہے؟ ہندوستان جانا پڑتا ہے. ان کے ذہن میں بات آئی کہ دیکھو یہ مسجد نبوی ہے، یہاں فقہ کی تعلیم، اس کی تعلیم، اس کی تعلیم، تو میں ایسا کیوں نہ کروں کہ ایک مدرسہ مدینہ طیبہ میں کھولوں، اہل حدیث مدرسہ، تاکہ یہ عرب کے لوگ جو حدیث پڑھنے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں ان کو حدیث پڑھنے کا موقع کہاں مل جائے؟ مدینہ میں. تو باب المجیدی جو مسجد نبوی کی ہے، وہاں انہوں نے ایک زمین دیکھی کہ مدرسہ بنائے. زمین دیکھی، بات چیت طے ہو گئی، لیکن اتنی رقم کہاں آئے؟ تو مولانا احمد دہلوی جو ہیں یہ جب سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے، یہ حدیث کا درس یہاں دینا شروع کیے تھے. لیکن ترکی حکومت تو کبھی بھگا دیتی تھی، کبھی یہ کر دیتی تھی، کبھی علماء شکایت کرتے تھے، چھپ چھپا کر حدیث پڑھاتے تھے. تو ان کے ایک شاگرد تھے علامہ عبد الرحمن علی فریقی کالے، اور عبد الرحمن علی فریقی کے شاگرد تھے ہمارے استاد مولانا محمد عمر فلاتہ، جو جامعہ مدینہ یونیورسٹی کے جنرل سیکریٹری تھے، سمجھ گئے نا. تو مولانا احمد دہلوی نے، شیخ احمد دہلوی وہاں اپنے جب دیکھا اپنے شاگرد کو ملایا، کہا چلو زمین، افریقی صاحب عبد الرحمن علی فریقی دونوں نے مل کر کے دیکھی. پھر پیسہ کہاں ملے؟ یہاں تو پیسہ تھا نہیں، چندہ وصولنے کے لیے انڈیا گئے. بعض روایتوں میں آیا سالانہ اجلاس حیدرآباد میں ہو رہا تھا، تو وہاں حافظ حمید اللہ تھے. حافظ حمید اللہ، یہ بھی یاد رکھیے گا، ہمارے بر صغیر پاک ہند میں نہیں پوری دنیا میں اہل حدیثوں کی کتاب سنت کی نشر و اشاعت کا جو عروج ہوا ہے، اس میں مالی تعاون حافظ حمید اللہ کا تھا. کن کا؟ حافظ حمید اللہ یہ پنجاب کے رہنے والے تھے، بزنس کے سلسلے میں آ کے دلی میں آباد تھے. ان کے والد تھے عبداللہ، کیا نام تھا؟ دلی میں ایک مسجد کے متولی تھے اور بڑے مالدار تھے، مسجد کے متولی تھے. کہیں انہوں نے وعظ و نصیحت سنا، میاں صاحب کا ان کا اہل حدیث ہو گئی. مسجد والوں کو پتا کہ ہمارا متولی اہل حدیث بن گیا. یہ بیچارے اپنے گھر کے سامنے ایسے بیٹھے تھے، دہلی کا پرانے دستور تھا، باہر بیٹھا، احناف تلواریں لے کر کے آئے اور ان پر تلواریں چلا دی. صرف اس جرم میں کہ یہ ہمارے مسجد متولی اہل حدیث ہو گیا، تلوار چلائی.
اور یہ شیخ صاحب عبداللہ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے. ظالموں نے سمجھا مر گیا ہے, لاش چھوڑ کر کے چلے گئے. شور مچا, چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے. حافظ حمید اللہ ان کے بیٹے تھے, یہ بھی آگے دیکھا کہ بات جگہ جگہ تلوار کے زخم, یہ کاٹ دیا وہ کاٹ دیا. رو پڑے. باپ کو اٹھایا گیا, ہسپتال لے گئے. بہرحال مرہم پٹی کرنے کے بعد ایک عرصے کے بعد باپ جو ہے صحت یاب. حافظ حمید اللہ کے ذہن میں بات آئی, اہل حدیث ہونے کی بنا پر ظالموں نے میرے باپ کو اتنا مارا, صرف یہ قصور. اتنا متاثر ہوئے کہ انہیں ٹھان لیا کہ میری دولت جو ہے پوری کی پوری نئی جائیداد پراپرٹی کے بنانے کے لیے ساری دولت مسئلے کے اہل حدیث کے نشر ساتھ پر واقع ہے. یہ حافظ حمید اللہ, اسی لیے ان کا لقب حاتم جماعت. کیا حاتم جماعت, ان کو کبھی نہیں بولے گا. ہاں, حافظ حمید اللہ میرٹھی. حافظ حمید اللہ میرٹھی کو پتا چل گیا کہ شیخ احمد دہلوی جو ہیں یہ مسجد نبوی میں جو درس دیتے ہیں وہاں کوئی مدرسہ دارالحدیث قائم کرنا چاہتے. عربوں کے لیے حدیث پڑھنے پڑھانے کھاتے. کتنا چاہیے؟ 1 کروڑ کے قریب بتایا. حافظ حمید اللہ نے سب جاؤ بنا. باب المجیدی پر مدرسہ بنا, دارالحدیث عمارت تعمیر ہوئی, پڑھائی شروع ہوئی. جس طرح سے دلی کے اندر دارالحدیث رحمانیہ حدیث کا سب سے بڑا مرکز, عربوں میں سب سے بڑا مرکز اہل حدیثوں نے کھول دیا. کہاں؟ مدینہ منورہ باب المجیدی پر. جب ہم آئے ہیں پڑھنے کے لیے تو دارالحدیث باب المجیدی ہی پر تھا, اور شیخ احمد ہی اس کے متولی تھے, لیکن ہمارے انتقال کر چکے تھے. ان کے بیٹے سیف الرحمن تھے, ان کی ملاقات ہم لوگوں سے ہوتی رہی, وہ پوری داستان سناتے رہے. تو اس طرح سے یہ دارالحدیث قائم ہوا. قائم کس نے کیا؟ یہ کتاب لکھنے والے. اور دولت زیادہ کس کی تھی؟ حافظ حمید اللہ. میرٹھی نہیں کہتے نا, ایک میرٹھی الگ ہے, میرٹھی الگ ہے. یہ حافظ حمید اللہ دہلوی, یہ پنجابی تھے لیکن دہلی میں رہنے کے لیے کیا کہا گیا ان کو؟ دہلوی. حافظ حمید اللہ دہلوی بن عبداللہ دہلویاں. پھر اس کے بعد ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاتھ میں یہ ہوا کہ بھائی یہ تو یہاں ہو گیا ہے, مکے میں بھی اور ذرا کھولا جا چکے بڑا. اب یہاں سے بڑی بڑی, یعنی یہ سمجھو کہ مدینہ یونیورسٹی کے پرانے سعودی جتنے اساتذہ تھے, اللہ کا فضل تھا, سب دارالحدیث کے پڑھ. ہمارے جتنے استاد تھے اکثر بیشتر ہی پڑھے, جتنے پرانے استاد دارالحدیث رحمانیہ, دارالحدیث یہ مدنیہ. اسی اثنا میں جب مولانا علامہ نواب صدیق حسن خان کا انتقال ہو گیا انگریز کے گزر میں, یہ تقریباً 1895 میں, تو ان کے مشیر کار تھے مولانا مظہر حسین, مولانا مظہر حسین اعظم گڑھی. وہ مشیر کار تھے. وہاں نواب صاحب کے انتقال کے بعد وہاں بھی احناف نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اہل حدیثوں کے ناک میں. تو مولانا مظہر حسن کے دادا پیچھے پڑے قبضہ کرنے کے لیے, اعظم گڑھ جا کے بیٹھ گئے. لیکن نواب صاحب کی جو دوسری بیوی تھی آخری والی شاہ جہاں, اللہ اس کی قبر کو نور سے بھرے, جس کے بارے میں نے شد کانوں بتایا تھا, سب سے پہلی مسجد برطانیہ میں جس نے بنائی وہ کون سی ہے؟ نواب صاحب کی بیوی, نواب صاحب کی بیوی. ہاں آج بھی موجود ہے, آج بھی موجود ہے. تو انہوں نے مولانا مظہر کو بلایا, کہا کہ آپ کو یہاں تنگ کریں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو مولانا مظہر نے کہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مکے میں جو نواب صاحب نے
नौ रुबात है वो बाद रुबात जो रुबातें बनी है मक्के में, उन्हीं की निगरानी के लिए हमको मक्के भेज दिया जाए बस। तो मौलाना मजहर को नवाब साहब की अहलिया ने, जाओ तुम मक्के में रहो, रुबात देखो। यहाँ मक्के में रहने लगे। उनके बड़े बेटे जो थे उनको बड़े सगीर के हुज्जाज जो आते थे उनको रईसुल मुतव्वफीन बना दिया गया। अब ये बाप बेटे सोचे कि दिल्ली के अंदर रहमानिया दारुल हदीस खत्म हो गया, मदीने में कायम हो गया, मक्के में भी कोई दारुल हदीस कायम करे। वो बाप बेटे खड़े हुए। इधर शेख अहमद देहलवी, इनसे मुलाकात, तो कैसे कैसे आपने कायम किया? इन तीनों ने मिलकर के फिर मक्के का दारुल हदीस मक्किया कायम किया। इस तरह से हमारे दो मदरसे जमात अहले मरकजी जमीयत अहले हदीस के, दारुल हदीस मदीना और दारुल हदीस मक्किया। तो ये बेचारे काफी फिक्रमंद थे, इसीलिए कहीं कहीं लिखने में बात लिखा, घोड़ा और मैदान में आज हम आ जाओ मैदान में हम तैयार हैं। चले बात कहीं से कहीं चली गई। यहाँ थोड़ा सा चल कोई बात नहीं इंशाल्लाह। तालिब इल्म साथियों, आपके लिए 5 मिनट का ब्रेक है। ज़रूरी आपसे अगर किसी को फारिग होना हो तो हो जाए, फिर इंशाल्लाह हम आधे पौन घंटे के लिए दोबारा बैठते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद हमारी मजलिस बाकायदा ख़त्म होगी, फिर अगला हमारा दौरा जो है इंशाल्लाह अगली नशिस्त हमारी असर के बाद बाकायदा शुरू होगी। अभी थोड़ा सा ब्रेक आप ले लें और फ़ौरन वापस आ जाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।